المدد یا امام زمان، الاجل یا امام زمان، المدد یا امام زمان، الاجل یا امام زمان، الامان 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 الامان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ناظرین محترم، آپ کے حضور ہدیہ سلام تقدیم کرتا ہوں، اور دنیا کے جس کونے میں بھی آپ جی رہے ہوں وہاں عزت کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ اور توفیق اطاعت کے ساتھ خداوند کریم آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مہدویت در قرآن، انتظار در قرآن، منتظرین اور ہماری ذمہ داری اور حقیقت مہدویت، فلسفہ انتظار جیسے موضوعات پر آج ہماری تیسری نشست ہے، اور اس نشست کا کچھ حصہ مہدویت اور حقیقت مہدویت در قرآن کے بارے میں، اور کچھ حصہ معرفت امام علیہ السلام کے بارے میں آپ کی خدمت میں مطالب کو عرض کریں گے۔ گزشتہ دو نشستوں میں بھی ہم نے قرآن ہی کے حوالے سے کچھ آیات کے ضمن میں چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج یہ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آیت یہ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زبور میں یہ بات لازم قرار دی ہے، کہ ذکر کے بعد اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ کے نیک بندے اور صالح بندے ہی اس زمین کے وارث بنیں گے۔ عزیزان محترم، کتبہ ایک ایسا لفظ ہے جو اجمالی مفہوم جس کا ہر اردو زبان بولنے اور سمجھنے والے کے ذہن میں ہے۔ کتبہ کے معنی ہے لکھنا، کتابت، لیکن ایک اور معنی ہے عبادی شرعیات میں اور عبادات میں۔ کتبہ کے معنی ہے لازم قرار دینا، واجب قرار دینا۔ اور نماز کے بارے میں ہے کہ یعنی کتابم موقوتا، یہ وہ فریضہ ہے جس کا وقت بھی معین ہے۔ اور اسی طرح وَلَقَدْ كَتَبْنَا یعنی لازم ہم نے قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ذکر کے بعد اس بات کو ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ اس زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ اور جیسا کہ گزشتہ نشستوں میں بھی ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں، مشرق اور مغرب کے سیاسی حالات، اقتصادی حالات، جنگی حالتیں، امن اور سکون کی حالتیں، اور نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرز کو نظر میں رکھیں، تو اب تک یہ آیت تشنا ہے اور تشنہ تعبیر ہے کہ پوری زمین، ان الارض، یہ الف لام یونیورس کا معنی دیتا ہے، پوری دنیا کا معنی دیتا ہے۔ صالح بندے ہی حکومت کریں گے، لیکن صالح میں ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بھی صالح ہوں۔ صالح اور صلاحیت کا فیصلہ رب ذوالجلال نے کرنا ہے۔ جن شرائط کے طور پر یہ اولیاء الہی آئیں گے، وہی لوگ زمین کے وارث بنیں گے۔ اب یہ حقیقت ہوتی ہوئی تشنہ یہ تعبیر ہے، اور بالکل مکمل ہوتی ہوئی آیت نظر نہیں آ رہی ہے، اور اب تک نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام پانے والا ہے۔ دوسری ایک اور آیت آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اور مشہور و معروف آیت ہے، ہر چھوٹے بڑے، سنی شیعہ، عالم غیر عالم سب کی زبان پر ہے سطحی طور پر، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو مہدویت کی حقیقت کے اوپر بہترین قرآنی دلیل اسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ سورہ اسراء کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دیجئے اے حبیب کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل کو مٹنا ہی ہے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ آیا یہ باطل دنیا میں مٹا ہوا ہے یا ڈٹا ہوا ہے؟
چار طرف باطل نے یلغار کیا ہے حق کے اوپر، باطل نے حق کا دائرہ تنگ کیا ہوا ہے، اہل حق کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو اس مہارت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ باطل طاقتیں اور طاغوتی طاقتیں خود کو حق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حتیٰ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے، یہ کمزوری موجود ہے کہ حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل جاء الحق، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ آیا واقعاً باطل مٹ گیا ہے؟ آج یعنی نوع انسانی کی یہ حالت ہے، روئے زمین پر رہنے والے ان کے فیصلے باطل ہیں، ان کی سوچ باطل ہے اور ان کے اقدامات باطل ہیں، ان کی باتیں باطل ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو سننے سے یا عمل کرنے سے انسان کو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ بات جو اللہ سے غافل کر دے، جاہل رکھے، وہ باطل ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل نے مٹنا ہی ہے، اب تک تو نہیں مٹا ہے، لیکن مرکز حق کو رب ذوالجلال نے اپنے رحمت سے پردہ غیب میں رکھا ہے۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو باطل نام و نشان کا کوئی چیز اس دنیا پہ باقی نہیں رہے گا، اور حق ہی حق ہوگا، حکومتیں حق ہوں گی، میزان حق، عدل حق، انصاف حق، گفتار حق، کردار حق، کیونکہ اہل حق کی حکومت جب آئے گی تو حق ہی حق ہوگا۔ اور نہج البلاغہ میں جیسا مولا کائنات نے فرمایا آل محمد علیہ السلام کی فضیلت میں کہ ہم عیش العلم و موت الجہل، ظاہرہم تدل علی باطنہم وصمتہم یخبرکم عن حکم منطقہم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فی، نہ حق کی مخالفت کریں گے، نہ حق کے بارے میں اختلاف کریں گے۔ غیر معصوم کے ہاں یہ بات ہے کہ مصادیق حق میں، مفہوم حق اگر سمجھ میں آ بھی جائے کہ مصادیق حق میں اختلاف ضرور کیا کرتے ہیں کہ کون آدمی حق ہے، کون سی پارٹی حق ہے، کون سی بات حق ہے، لیکن معصومین کے ہاں نہ مفہوم حق میں کوئی اختلاف ہے، نہ مصادیق حق میں کوئی اختلاف ہے، اور حق آنے والا ہے۔ جب اہل حق کے ہاتھ میں حکومت ہوگی تو پوری زمین پر، کرۂ زمین پر حق کی حکومت ہوگی اور باطل مٹ جائے گا۔ یہ آیت انتہائی خوشی اور خوشخبری دے رہی ہے، اور امید کی خوشبو بھی اس آیت کریمہ سے آتی ہے، اور اللہ کا وعدہ روئے زمین پر رب ذوالجلال اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے ضرور پورا کرے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ سورہ حدید کی مشہور و معروف آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جان لو کہ اللہ زمین کو مردگی کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اس آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، اور یہ گرمیوں کا موسم ہے اور ہر طرف بہار ہے، ہریالی ہے، سرسبزہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین زندہ ہو گئی ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں مرجائی ہوئی زمین کو مردہ زمین کہا جاتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت اور قدرت سے کبھی مردگی میں کبھی زندگی میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ ظاہر ترجمہ اور تفسیر کے حد تک ہے، لیکن تعویل اور اشارے کی صورت میں اور کنایات جو قرآنی ہے اور تطبیقی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ خاص کر شیعہ مفسرین نے یہ آیت ظہور امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ چونکہ دعائے عہد کا ایک جملہ اس آیت کی تفسیر میں کام آئے گی کہ وَعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ، اے میرے پروردگار، یعنی میرے وجود نازنین امام مقدس کے توسط سے اس دنیا کو آباد کر اور انہی کے ذریعے انسانوں کو زندہ کر۔ سوچنے کا مقام ہے کہ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے مردہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ابھی مثلا 200 منزلہ یعنی مکمل اونچی عمارتیں ہیں، تو جب امام تشریف لائیں گے 1000 منزلیں تک ہوں گی۔ ابھی 7 ارب ہے تو 70 ارب ہوں گی، آبادیاں بھی بڑھ جائیں گی، شہریں بھی بڑھ جائیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امام کے ذریعے اس شہر کو آباد، اس دنیا کو آباد کرو، لوگوں کو زندگی دے۔ اس جملے نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جہاں آل محمد کی حکومت ہے وہی زندگی بھی ہے، وہی حکومت بھی ہے، وہی ہریالی بھی ہے، اور وہی حیات زمین بھی ہے، اور وہی حیات ضمیر بھی ہے۔ اور یہ انشاءاللہ یہ حقیقت بھی بعد میں واضح ہو جائے گی نوع انسانی کے اوپر۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 جو منتظرین امام علیہ السلام کی صفات کے بارے میں ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں جب اس موضوع پر آئیں گے تو اس آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن ایک اہم موڑ کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے کے آیا ہوں۔
جب قرآنی حقیقت ہے اور ناقابل فراموش ہے تو اس امام کی معرفت کی کتنی ضرورت ہوگی؟ آیا ممکن ہے بغیر معرفت کے کہ امام انسان اس کی اطاعت کر سکے، اس کی محبت کر سکے؟ اطاعت ہو، محبت ہو، قربانی ہو، فرمان برداری ہو، یہ سارے کے سارے وہ پھل ہیں، اور معرفت امام وہ جڑ ہے، وہ تنا ہے کہ جس زمین کے اندر جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہاں یعنی اس کے پھل بھی اچھے ہوتے ہیں اور پتے بھی۔ یہاں پر آئیے کہ سب سے اہم چیز جو ہے معرفت۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن جو بھی کام کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے اس کام کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اب معرفت کا مفہوم جو ہے عالم اسلام میں مسلمانوں کی زبان پر اور مفہوم کے محدود پیمانے پر صحیح اللہ کی معرفت کے نام سے، نبی پاک کی معرفت، قرآن کی معرفت، دین کی معرفت، نماز کی معرفت، والدین کی معرفت۔ لیکن پوچھنے کا مقام ہے کہ معرفت کیا ہے، اور وہی اہل معرفت ہی بتا سکتے ہیں کہ معرفت کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نورانی حدیث بھی لے کے آیا ہوں جس کے توسط سے بہت سارے مسائل ہمیں حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرج الحسین ابن علی ذات یوم علی الصحابہ علی اصحابہ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لے آئے اپنے اصحاب کے درمیان۔ فقال بعد الحمد للہ عز وجل والصلاۃ علی محمد، اور حمد الہی کے بعد اور درود اور صلوات بر محمد وعلی محمد کے بعد اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، فرمایا ایھا الناس لوگو ایھا الناس ان اللہ واللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ۔ مقصد خلقت کیا ہے نوع انسانی کا؟ کس مقصد کے خاطر رب ذوالجلال نے انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ کہ کس مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے؟ لیعرفوہ۔ فلسفہ یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل ہو، جیسا اللہ کو پہچاننا ہے، پہچاننے کا حق ہے، اسی طرح کی معرفت حاصل ہو۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ۔ معرفت ہوگی تو بندگی ہوگی، اطاعت ہوگی۔ جب معرفت ہی نہیں ہے، اس سجدے کا کیا مزہ ہے، اس رکوع کا کیا مزہ ہے، اس تسبیح کا، اس تکبیر کا، اس تحلیل کا؟ کم معرفت کے ساتھ کم عبادت بھی عالم ملکوت میں بڑی قیمت رکھتا ہے، اور بغیر معرفت کے زیادہ عبادت کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ۔ جب صحیح مقام پر، صحیح معنی میں اللہ کی معرفت حاصل ہو تو اللہ کی عبادت کریں گے، سر جھکائیں گے، اور جب اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے تو غیروں سے مستغنی ہوں گے۔ یہ بہت یعنی جوہر کمال ہے اور کمال کی بات ہے کہ غیر سے، اللہ کے علاوہ باقیوں سے مستغنی ہونا۔ کون ہے نوع انسانی دوسروں سے مستغنی ہو جائے؟ اور وہ جگر ابراہیم خلیل چاہیے کہ جبرائیل امین کے آمد پر بھی کہے کہ وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، محتاج تو ہوں لیکن تیری طرف محتاج نہیں ہوں، میں اس ہستی کی طرف محتاج ہوں جس کی طرف تو بھی محتاج ہے، اور جس کے عشق میں نار نمرود کی طرف جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی کافی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی تو مستغنی ہو جاؤ گے، غنا آئے گی انسان کے اندر، ہر بات پر اللہ یاد آئے گا، میرا اللہ ہے۔ مصیبت میں بھی، سفر میں بھی، جنگ میں، صلح میں، خوشی میں، ہر چیز میں، دشمن کے نرغے میں، دوستوں کی قلت میں بھی اور دشمنوں کی کثرت میں بھی، وَتَظَاهُرَ الزَّمَانَ عَلَيْنَا کی صورت میں بھی، جب اللہ ذہن میں آتا ہے تو کسی چیز کی کوئی خوف نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کا خطرناک ترین منزل یا نار نمرود ہے یا میدان کربلا ہے۔ ان دونوں اولیاء الہی نے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا، کسی چیز کی کوئی پرواہ انہیں نہیں تھی، اور آج اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ و سالم رکھا۔ فقال اللہ رجل، مولا نے فرمایا پہلے معرفت، پھر عبادت، پھر غیر اللہ سے مستغنی ہونا اور سب اللہ کا ہونا، جسے شراب طہور بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ عشق الہی جو ما سوی اللہ سے مست کرے، جیسے سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا تھا یا رب انت مولاہ، طوبی لمن کنت انت مولاہ، یا ذا المعالی علیک معتمدی فرحم عبیدا الیک ملجاہ۔ اے میرا پروردگار، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا تو خدا ہے، اے بلندیوں کے مالک، تو اپنے بندے پر تو ہی رحم کر۔ یہ معرفت ہے، اور کہاں؟ زیر خنجر شمر، اور کہاں پہ؟ اور فرات کے کنارے بھی پیاسا ہو کے 30,000 کے لشکر میں یکا و تنہا ہو کے یہ نعرہ لگا۔ یہ معرفت ہے، اور یہی عبادت ہے، اور یہی استغنا ہے۔
فرمایا کہ بھی ابھی انت و امی یبن رسول اللہ ما معرفت اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی معرفت اساس دین ہے، وہ معرفت کیا ہے؟ اور اس کے بعد ایک چونکا دینے والے نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو مولا نے فرمایا ہے، فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ معرفت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے مومن اپنے زمانے کے امام کی معرفت اسے حاصل ہونی چاہیے۔ وہ امام نہیں جو اپنے آپ کو کہلائے، بلکہ وہ امام جس کی اطاعت اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر فرض ہے، اس کی معرفت اگر حاصل ہو، یہی معرفت الہی ہے۔ یہ یعنی واقعاً اس کے اندر کافی گفتگو ہے، اور یہ یعنی چونکہ اور ریفرنسز احادیث کے حوالے سے یہ مشکل بات ہمارے لیے آسان بھی ہوگی، جیسا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا نیشابور میں خراسان جاتے ہوئے، فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سب نے مل کے پیغمبر اسلام علیہ السلام سے، انہوں نے جبرائیل امین سے، انہوں نے لوح محفوظ سے، اور یہ لکھا ہوا تھا قال اللہ تبارک و تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے عذاب الہی سے امن میں رہے گا۔ آگے بڑھ گئے، چند لمحے کے بعد فرمایا وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، فرمایا ہر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت نہیں جائے گا، شرط یہ ہے کہ امامت، انا سے مراد امامت ہے، میں یعنی اس زمانے میں امام رضا علیہ السلام تھے، اسی طرح امیر المومنین انہی شرائط میں سے ہے، حسن مجتبیٰ توحید کی قبولیت کے شرائط میں سے ہے، سید الشہداء انہی شرائط میں سے ہے۔ اور استاد محترم حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے کتاب معاد در قرآن میں بھی یہ روایت لکھی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں لا الہ الا اللہ کہے سارے جنت جائیں گے، بلکہ میدان محشر میں جو لا الہ الا اللہ کہے وہ وہاں سے جنت جائے گا، اور وہ وہی لوگ ہوں گے اور جو محب آل محمد ہوں گے جن کے اندر توحید کی شرائط موجود ہیں، رسالت کی صورت میں، امامت کی صورت میں۔ اور اس آیت نے جو ہمیں مقام دیا ہے، یہ روایت نے، یہ اسی مشہور و معروف روایت کے ساتھ ہم آہنگ لب و لہجہ اور فکر اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے امام کے اور اپنے زمانے کے امام کے معرفت جسے حاصل نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت یعنی کفر کی موت، جاہلیت کی موت یعنی جہنم کی موت، جاہلیت کی موت حیوانیت کی موت۔ اگر معرفت امام ان تمام تباہ کاریوں سے ہمیں نجات دے سکتا ہے، تو یعنی جن کے اندر عشق امام ہے، معرفت امام ہے، ان کو دن میں 1000 مرتبہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ربنا، اے میرے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے ایسے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا کی جو حبل اللہ ہے، ایسے امام کے معرفت مجھے حاصل کرنے کی توفیق دی جو سفینۃ النجات ہے، جو مصباح الہدیٰ ہے، اور اس کشتی میں سوار ہونے کے بعد انسان کبھی غرق نہیں ہوتا ہے۔ یہ معرفت امام کے بارے میں ابتدائی گفتگو تھی، انشاءاللہ اگلی چوتھی نشست میں اسی موضوع کے اوپر مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔